آپا آغاز کر لیتے ہیں۔ آپا بہت زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات فی زمانہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ نظر آتی ہے۔ کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لینے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کی وضاحت کر دیجیے گا، پھر اس سلسلے میں قرآن کریم اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں کیا کیا وعیدات آتی ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور یہی آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں بھی آئی کہ تم مالوں کو باطل طریقے سے مت کرو۔ یہ جو باطل طریقہ آتا ہے نا، یہ وہ ہے جسے ہم اردو میں ناحق طریقے سے کسی کے مال پر قبضہ کرنا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ ہم احادیث کی طرف دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ دو بھوکے بھیڑیے پیڑوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی مال کی حرص و ہوس جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل دین ہے، متوازن دین ہے، اور ایک ضابطہ حیات ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کا معاشی نظام ایک بڑے سنہری اصولوں پر مبنی ہے۔ دیکھیں، 3 طریقوں سے مال ملتا ہے انسان کو، یہ 3 طریقے جائز قرار دیے۔ ایک جائز طریقوں سے اپنا کسب کرنا، محنت کرنا، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، جن میں تجارت بھی ہے، جن میں کوئی کام بھی ہے، دستکاری بھی ہے، کوئی ہاتھ سے کوئی بھی آپ کو ہنر عطا کیا اللہ نے، آپ محنت کرتے ہیں، اس کے عوض آپ اجرت لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو وراثت میں آپ کو حصہ ملا ہے تو یہ انسان کے لیے جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو کوئی ہبہ، تحفہ تن کوئی چیز ملتی ہے، یہ 3 طریقے جائز ہیں اس کے لیے، یہ 3 طریقے حلال ہیں، طیب ہیں۔ اور بے شمار جگہوں پر آیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ۔ پاکیزہ کیا ہے؟ طیبات کیا ہے؟ ایک تو وہ کہ جنہیں حلال اللہ نے قرار دے دیا، دوسرا یہ کہ کسب حلال سے آئی ہوئی ہوں، جو حلال طریقوں سے آئی ہوئی ہوں۔ اب ناحق مال کی اگر ہم بات کریں تو ہر وہ مال جو حلال اور طیب نہیں ہے وہ ناحق ہے۔ ان میں آپ دیکھیں تو وراثت میں جو اس کا حصہ تھا یہ تو جائز تھا، مگر جب آپ نے بھائی کی وراثت پہ قبضہ کر لیا، وہ کمزور تھا، جب آپ نے بیٹے کو اس کی وراثت میں اس کا حق نہیں ملا، یا کسی وجہ سے وہ نافرمان تھا، کسی غلطی پر آپ نے اس کا حق مار لیا، یا اسی طرح بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جا رہا، تو یہ سب جب دوسرے کے پاس مال جاتا ہے اور اسے خبر بھی ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا حصہ ہے، ناحق کا باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ اور اس کا ایک لقمہ تک اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ تجارت میں لیں تو آپ نے ذخیرہ اندوزی کی، آپ نے دھوکے سے مال بیچا، آپ نے جھوٹی قسم کھائی، آپ نے خیانت کی، آپ نے کسی اور کا مال بیچا، تو یہ سارے کا سارا ناپ تول میں کمی کی، آپ نے کسی بھی طریقے سے مال کو کمانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچایا، تو وہ سارے طریقے ناحق ہیں، باطل ہیں، جس نے مال کو حرام کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ لیں تو ایڈمنسٹریشن میں آپ آتے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، کسی آفس میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اگر آپ نے رشوت دے کر وہ سیٹ لی، آپ نے میرٹ کو کراس کر کے وہ سیٹ لی، آپ نے کسی کی سفارش پر وہ سیٹ لی، یا آپ کو سیٹ مل بھی گئی، آپ نے وقت نہیں دیا، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو آپ نے جتنی خرابیاں آئیں وہ ساری ذریعہ اب جیسے ہو رہا ہے کہ ایک سیٹ ایک بندہ لیتا ہے، اپنی جگہ دوسرے کو بھیج دیتا ہے، یہ سارے طریقے ناحق کہلاتے ہیں۔ پھر آپ سرمایہ دار کو لیں جو فیکٹریاں لگائے ہوئے ہیں، وہ مزدور کو اس کا حق نہیں دیتے، مزدور کو مزدوری وقت پر نہ دینا، اجرت پوری نہ دینا، اس کا حق مارنا، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، دھوکہ دینا، ان کو غلط بیانی کرنا مزدوروں سے، اس طرح کی بے شمار صورتیں ہیں جو سرمایہ دار کر رہے ہیں۔ استحصال کسی بھی طریقے سے آپ کمزور اور غریب طبقے کا کر کے مال کماتے ہیں تو یہ مال ناحق ہے، باطل ہے، حرام ہے، جس پر سخت وعیدات آئی ہیں قرآن و حدیث میں، جس پر انسان کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لعنت آئی ہے، اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ حرام کے ایک لقمے پر آپ کی 40 دن کی آپ کی عبادتیں اور نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو کتنی سخت وعیدات ہیں اس پر۔ تو اللہ نے نماز روزے کی تفصیل نہیں دی،
مگر وراثت کے قوانین، مالی حقوق ایک دوسرے کے، ان کے لیے کھول کھول کے بیان کیا قرآن مجید میں. یعنی کتنا تو اس حساس سے معاملہ ہے. ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال اور طیب عطا فرمائے. الہی آمین. اور آپا ہم جا بجا یہ صورتحال معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیواؤں کا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یتیم اور بیوہ کمزور طبقہ ہے نا آپا.